بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 مارچ بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ بلاول زرداری کی سیاست خطرے میں پڑ گئی ہے اور بلاول زرداری کے خلاف آج ہماری لا فرم نے ایک درخواست دائر کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور وہ بلاول زرداری کی نااہلی کے حوالے سے ہے۔ الیکشن کمیشن کا اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ بلاول زرداری جب اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہیں تو اتنا بڑا تاریخی بلنڈر کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، اور آج ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد میں درخواست دائر کر دی ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، اور اس کے بعد بلاول زرداری کی جو سیٹ ہے یہ چلے تھے وزیر اعظم عمران خان کے لوگوں کو خریدنے کے لیے اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کرنے کے لیے، اور اب ان کی اپنی جو ممبرشپ ہے نیشنل اسمبلی کی وہ بھی، اور ان کے ساتھ باقی جو پوری کی پوری پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ کیسے فارغ ہونے جا رہی ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو معاملہ ہے سندھ ہاؤس کا۔ اسلام آباد میں جو سندھ ہاؤس ہے وہ اس وقت سیاسی تنازع کا مرکز بن چکا ہے، اور حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہیں، اور بڑے آپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ وہاں پر جس طریقے سے بوریوں میں پیسے لائے گئے ہیں اور وہاں پر یرغمال بنایا گیا ہے مختلف ایم پی ایز اور ایم این ایز کو، اور اس کی تفصیلات وزیر اعظم عمران خان کو آج پیش کر دی گئی ہیں۔ آج ایک اہم اجلاس ہوا ہے وفاقی وزراء کا، اور جو ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے، آج وزیر اعظم ہاؤس میں اہم اجلاس ہوا اور وزیر اعظم عمران خان کے نالج میں لایا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کو جو سول ایجنسیاں ہیں ان کی طرف سے ایک رپورٹ پیش کی گئی، جس میں ڈرون کیمروں کے ذریعے نہ صرف ویڈیو اور تصاویر وزیر اعظم عمران خان کے سامنے رکھی گئیں، جس میں نہ صرف پیسے تقسیم ہو رہے ہیں سندھ ہاؤس میں، بلکہ وہاں پر فیملیز کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو یرغمال کیا ہوا ہے، اور اتنا بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ اس حوالے سے جو پہلا اہم کام کیا گیا ہے وہ علی زیدی کی طرف سے۔ علی زیدی نے ایک درخواست لکھی ہے، ایک لیٹر لکھا ہے، اور یہ لیٹر سید علی حیدر زیدی نے لکھا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان لافل ڈپلائمنٹ آف 400 SSU گارڈز فرام سندھ پولیس ایٹ سندھ ہاؤس اسلام آباد۔ جو 400 اسپیشل فورس کے سندھ پولیس کے اسپیشل فورس کے اہلکار SSU کمانڈرز کو تعینات کیا ہے سندھ سرکار نے اپنے ایم این ایز کی حفاظت کے لیے، اور جن کو یہ اغوا کر کے لائے تھے ان کی حفاظت کے لیے۔ اس پر سید علی حیدر زیدی نے یہ خط لکھا ہے، اور یہ خط لکھا گیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ DIG مسٹر مقصود میمن کی سربراہی میں وہاں پر 400 سندھ پولیس کے اہلکاروں کو SSU گارڈز کو تعینات کیا گیا ہے، جو کہ صریحاً قانون کی خلاف ورزی ہے، قانون کا کھلواڑ ہے۔ ان لوگوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے سندھ پولیس کو استعمال کر رہے ہیں، اور غیر قانونی طور پر سندھ پولیس کو انہوں نے اسلام آباد میں ڈپلوائے کیا ہے، اور اس پر ڈپلائمنٹ کے خلاف یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو DIG مسٹر مقصود میمن ہیں انہوں نے نہ صرف رولز اور ریگولیشن کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، فی الفور ان کو عہدے سے ہٹایا جائے، اور جو وہاں پر ڈپلائمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو سید علی حیدر زیدی کی طرف سے یہ خط لکھا گیا ہے، اور یہ لیٹر آج جاری کیا گیا ہے۔ جبکہ آج جو سخت زبان استعمال کی گئی ہے وفاقی وزیر داخلہ کی طرف سے، شیخ رشید کی طرف سے، انہوں نے کہا ہے کہ تصادم کی طرف آپ لوگ نہ جائیں نہیں تو جھاڑو پھر جائے گا۔ شیخ رشید کی طرف سے کہا گیا کہ یہ نہ ہو کہ آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں اور آپ کے پاس کچھ نہ آئے۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ شہباز شریف تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں، اور شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ایک قومی حکومت بننے جا رہی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی، تو اس پر شیخ رشید نے کہا کہ ایسی کی تیسی ہم دیکھ لیں گے، جس طرح ہمارے علاوہ کوئی ایسا کوئی کام کرے گا۔ شیخ رشید نے کہا کہ یہ اس حد تک خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے، آئین کی خلاف ورزی کر کے یہ قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں جس کی آئین میں گنجائش نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ یہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے اور ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان تحریک عدم اعتماد میں سرخرو ہوں گے، اصلی اور نسلی لوگ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اتحادی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت کی منڈی لگی ہوئی ہے، 25 مارچ کو اپوزیشن کا جلسہ ہے،
سیکیورٹی دیں گے۔ سندھ ہاؤس میں 300 سے 400 سندھ پولیس کے اہلکار بلائے گئے، کوئی بات نہیں، امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جب فواد چودھری سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کوئی گرینڈ آپریشن کرنے جا رہے ہیں اور آپ جو دھاوا بولنے جا رہے ہیں سندھ ہاؤس پہ، تو اس پر فواد چودھری نے کہا کہ دھاوے کا تو پتہ نہیں، لیکن آپریشن ضرور، بڑا ایکشن پلان کیا جا رہا ہے اور ہم بڑا ایکشن کرنے جا رہے ہیں ان کی غیر قانونی کام کے خلاف۔ ساتھ سندھ حکومت کی طرف سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہونے جا رہی ہے اور ایک غیر قانونی آپریشن ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر آئینی اقدام ہوگا کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جائے اور ہمارے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ کوئی آپریشن ہوگا اور ان سے کہا جائے کہ کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ ایک زیادتی ہے اور ہم اس زیادتی پر ہر حال میں اس زیادتی کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یوسف رضا گیلانی نے اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی سیف کسٹڈی میں ہے، کیونکہ پرویز الہی نے لفظ استعمال کیا تھا سیف کسٹڈی کا، اس پر یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس سیف کسٹڈی میں ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم نے یرغمال بنایا ہوا ہے، اور ہم نے کسی کو یرغمال نہیں بنایا، بلکہ ہم نے صرف اپنے ایم این ایز کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے اور ہم نے رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت سندھ ہاؤس کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سندھ ہاؤس کی جو استعمال ہے جو سیاسی سرگرمی کے لیے، ایک جماعت کی سیاسی سرگرمی کے لیے، اور اس سیاسی جماعت کا اپنا کردار کیا ہے، اب وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جو دو جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، ایک 4P ہے اور ایک 3P ہے۔ میں نے بہت پہلے آپ کے ساتھ ایک فیکٹ اور حقائق آپ کے سامنے شیئر کیے تھے، اور بالآخر آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم نے ایک تحریری درخواست اور ایک پٹیشن دائر کی ہے، اور اس میں فیاض الدین ہیں جو پٹیشنر ہیں، اور جو اے جی لا ایسوسیشن ہے جو ہماری لا ایسوسیشن ہے، اس کے تحت ہم نے یہ درخواست اس کے تھرو یہ درخواست دائر کی ہے۔ اور اس درخواست کے اندر جو موقف اختیار ہم نے کیا ہے، جو ان کے خلاف جو انہوں نے غیر قانونی کام کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے، وہ یہ کیا ہے کہ یہ دو جماعتیں ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ان دو جماعتوں کا ہیڈ کون ہے۔ ایک جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں بلاول زرداری، ان کا نام پورا بلاول بھٹو زرداری ہے، اور یہ چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، جبکہ سیکرٹری جنرل ہیں سید نیر حسین بخاری، اور سیکرٹری انفارمیشن چودھری منظور احمد ہیں، اور فائنانس سیکرٹری ہیں مسٹر حیدر زمان قریشی۔ یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ دوسری طرف ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جن کو 4P کہتے ہیں، اس کا پریزیڈنٹ ہے مسٹر آصف علی زرداری، اس کے جنرل سیکرٹری ہیں مسٹر فرحت اللہ بابر، اور سیکرٹری انفارمیشن ہیں مولا بخش چانڈیو، اور سیکرٹری فائنانس ہیں سلیم مانڈوی والا، وہ جو جن کے خلاف سلیم مانڈوی والا جن کے خلاف نیب ریفرنس بھی ہے، وہ ہیں اس کے سیکرٹری فائنانس۔ یہ دو جماعتیں، دو الگ الگ جماعتیں ہیں۔ ان کی طرف سے الیکشن کمیشن کو ایک درخواست دی گئی تھی، اور الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں آپ تیر کا جو نشان ہے وہ دیا جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کو جو تیر کا نشان ہے وہ دیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان تلوار ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا نشان تیر ہے۔ یہ درخواست دی گئی، اور یہ سید نیر حسین بخاری اور فرحت اللہ بابر دونوں جماعتوں کے، یہ دو الگ الگ جماعتیں ہیں، دونوں جماعتوں کے سیکرٹری جنرلز کی طرف سے یہ درخواستیں دی گئیں، اور کہا گیا کہ ہمیں ایک سمبل دیا جائے، ایرو PP کو بھی اور PPP کو بھی، کہا گیا کہ دونوں جو ہے وہ ہم نے اس پر میٹنگ کی ہے، اجلاس کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کو ایک سمبل دیا جائے۔ الیکشن کمیشن کو یہ درخواست کی، الیکشن کمیشن نے ان کی درخواست منظور کی اور ایک سمبل ان کو دے دیا، اور وہ سمبل کیا تھا؟ ان کو تیر کا نشان مل گیا، پیپلز پارٹی کو بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کو بھی۔ اب کیا ہو گیا کہ دو الگ جماعتیں ہیں، دونوں نے اپلائی کیا ایک سمبل کے لیے اور ان کو مل گیا، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اب آگے آ جاتا ہے جب انہوں نے فارم 33 جمع کروایا، اور فارم 33 جب انہوں نے جمع کروایا تو اس میں بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے جو فارم 33 جمع کروایا گیا، میں اس کی ایک مثال آپ کو پتہ ہے، انہوں نے لاڑکانہ سے بھی مختلف شہروں سے الیکشن لڑا تھا بلاول بھٹو زرداری نے، اور اس میں ایک الیکشن انہوں نے لڑا تھا NA8 مالا کنڈ سے۔ فارم 33 جو امیدواران کا فارم ہوتا ہے، جو سیکشن رول 56(1) کے تحت بنایا جاتا ہے، فارم 33 میں بلاول بھٹو زرداری کا نام ہے، ان کا ایڈریس لکھا ہوا ہے لاڑکانہ کا، اس کے علاوہ ان کا جو نشان ہے سمبل وہ تیر کا ہے،
اور جو جماعت ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین۔ بلاول زرداری پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے جو بطور پارٹی اور جو پارٹی افیلیشن ہے وہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین لکھ رہے ہیں۔ یہ 5واں خانہ ہے پارٹی افیلیشن کا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے۔ یہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ نیشنل اسمبلی کے امیدوار بلاول بھٹو زرداری جو تیر کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی پارٹی افیلیشن کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین۔ وہ جو سرٹیفکیٹ الیکشن لڑنے کے لیے جمع کروا رہے ہیں وہ کون سا ہے، کس جماعت کا ہے؟ وہ 4P کا ہے، اپنے باپ والی جماعت کا، آصف زرداری کی جماعت کا وہ پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کروا رہے ہیں، جبکہ وہ خود کس جماعت کے چیئرمین ہیں؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں۔ اور اب میں آپ کے سامنے قانون پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے تحت ہم نے کہا ہے کہ ان کا الیکشن ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اور ڈی سیٹ کیا جائے۔ اور پوری پاکستان پیپلز پارٹی نے 4P جو سارے ممبرز تھے پیپلز پارٹی کے 3P کے اور پارٹی افیلیشن کا جو سرٹیفکیٹ دیا وہ 4P کا دیا۔ اب اس میں قانون کیا کہتا ہے؟ لا یہ کہتا ہے سیکشن 203 ہے الیکشن ایکٹ 2017، سیکشن 203 الیکشن ایکٹ 2017، اس کا سب سیکشن 1، میں آپ کے سامنے یہ سارا سیکشن مختصر پڑھنے لگا ہوں۔ اس کا جو سب سیکشن 3 ہے، سیکشن 203 یہ کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن ناٹ بینگ ان دا سروس آف پاکستان شیل ہیو دی رائٹ ٹو فارم اور بی اے ممبر آف اے پولیٹیکل پارٹی اور بی ادروائز ایسوسیٹڈ ود اے پولیٹیکل پارٹی اور ٹیک پارٹ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور بی elected as an office bearer of a political party. Where a person joins a political party, his name shall be entered in the record of the political party as a member and shall be issued a membership card or any other document showing his membership of the political party. اب اہم چیز سیکشن 203 ہے، سب سیکشن 3 ہے یہ الیکشن ایکٹ 2017 کا۔ 3 یہ کہتا ہے a person shall not be a member of more than one political party at a time. سیکشن 203 کا سب سیکشن 3 یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص ایٹ اے ٹائم 2 جماعتوں کا ممبر نہیں ہو سکتا۔ اگر ایٹ اے ٹائم وہ 2 جماعتوں کا ممبر ہوگا وہ غیر قانونی ہوگا، غیر آئینی ہوگا۔ اور بلاول زرداری جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور سیکشن جو فارم 30 کا جو وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں اس میں جو پارٹی افیلیشن کا سرٹیفکیٹ ہے وہ 4P کا جمع کروا رہے ہیں۔ وہ ایٹ اے ٹائم 2 جماعتوں کے ممبر شو کروا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے، خود ایک جماعت کے چیئرمین اور دوسری جماعت کے پارٹی سرٹیفکیٹ پر یہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہیں اور ان کا فارم 33 بنتا ہے۔ اور اب بتائیں کیا سیکشن 203 سب سیکشن 3 کی خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ کیا یہ مس کنڈکٹ نہیں ہوا؟ اور مس کنڈکٹ کی وجہ سے نہ صرف اس کی یہ سیٹ جائے گی بلکہ ساری کی ساری اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے، کوئی ایک ممبر MP ہے یا MNA ان کا پورے پاکستان میں 3P کا نہیں ہے، سارے کے سارے 4P کے ہیں۔ ممبر یہ 3P کے ہیں اور جو انہوں نے الیکشن لڑا ہے وہ 4P کی سرٹیفکیٹ پر لڑا ہے۔ ان کی پوری جماعت فارغ ہو جائے گی جو پارلیمانی جماعت ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا فراڈ اور اتنا بڑا غیر قانونی کام کیا ہے، سیکشن 203 سب سیکشن 3 کی خلاف ورزی کی ہے۔ آج ہم نے الیکشن کمیشن میں پٹیشن دائر کر دی ہے، الیکشن کمیشن اگلے ہفتے اس کو سماعت کے لیے مقرر کرے گا اور انشاءاللہ اس پٹیشن کی بنیاد پر نہ صرف بلاول زرداری ڈسکوالیفائی ہوں گے، ان کی جو ممبرشپ ہے وہ ختم ہوگی، اور جو باقی جماعت ان کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جو باقی ان کے ممبرز ہیں پارلیمانی ممبرز، وہ بھی سارے کے سارے فارغ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ایک سیکشن کی خلاف ورزی کی ہے، قانون کی خلاف ورزی کی اور مس کنڈکٹ کی یہ زمرے میں آتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔